الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کی توفیق سے 39واں اور 40واں رکوع پڑھیں گے سورہ بقرہ کا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. ہیں ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کیا کرو، لین دین کیا کرو، فاکتبوہ تو اسے لکھ لو. یہ تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے، لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. اور جو چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھ دے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ پاک نے لکھنا سکھایا ہے. اب آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ لالچ کے تحت نہیں لکھواتے، اس میں بڑے نقصان اٹھاتے ہیں. تو نقصان تو اٹھاتے ہیں، مجرم بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، اللہ کے نافرمان بھی ہیں. جو لین دین کر رہے ہیں آپ اسے آپ لکھوا لیں. وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. اور جس بات پر حق آتا ہے، جس شخص پر حق آتا ہے، جو لے رہا ہے قرضہ یا کوئی زمین جائیداد جو لے رہا ہے، جسے دینا ہے اس کا جو پیسہ وہ جو لکھوا رہا، تو چاہیے کہ املا وہ کرائے، وہ لکھاتا جائے. علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولیبخس منہ شیئا. اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ چھوڑے نہیں، کچھ چھپائے نہیں، کچھ رکھ نہ چھوڑے، بالکل حق سچائی کے ساتھ. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکتا ہو، جس کو دینا ہے وہ اتنا عقل مند نہیں ہے کہ املا کرا سکے، نہیں کرا سکتا، وہ اتنا قابل، اتنا دانشور نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتا، تو اس کا ولی، جو اس کا ولی ہے، اس کا چچا ہے، اس کا بھتیجا، اس کا بھانجا ہے، کوئی دوست ہے، تو اس کا ولی انصاف سے لکھوا لے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ. اور 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے، مِن رِّجَالِكُمْ. جب اسے لکھواؤ تو 2 گواہ کر لو. فَإِن لَّمْ يَكُونْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ. پھر اگر 2 مرد نہ مل سکیں، موقع پر ہیں نہیں، 2 مرد گواہ نہیں مل رہے، تو 1 مرد اور 2 عورتیں ایسی گواہ جن کو تم چاہو، پسند کرو، تردونا، جنہیں تم پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت من الشہداء ان تضل احداہما بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو اس کو ایک کو دوسری یاد دلا دے. اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھول تو مر بھی سکتا، لیکن بھولنے کا مادہ زیادہ اللہ پاک نے عورتوں میں رکھا ہے. اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اسے ایک دوسرے کے پابند ہو کر اپنی زندگی گزارنی ہے، تو بھولنے کا مادہ عورت میں زیادہ ہے بمقابلے مرد کے. وَلَيَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں. جو گواہ ہیں اس میں جن کے سامنے لکھوایا گیا تو وہ آنے سے انکار نہ کریں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو. چاہے 100 روپے کا لین دین کر رہا ہو، 2 مہینے 4 مہینے کی مدت ہے، اس کا لکھ لو. لین دین کرنا لکھ لو. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا. چاہے لین دین بڑا ہو
چاہے چھوٹا اس کی لکھت کر لو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی۔ وَأَذَنَ اللَّهُ تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے مگر یہ کہ کوئی سرے دست کا سودا ہو، دست بدست کا سودا ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں۔ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، جب وہ خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو۔ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے جو سودا دست بدست ہے، آپ نے 10 کلو چاول لیے 500 روپے کے، 500 روپے دے دیے، چاول لے لیے، کوئی گناہ نہیں، انہیں مت لکھواؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو 10 بدست کا سودا اسے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا گناہ نہیں، لیکن جو 10 بدست کا نہیں ہے ٹائم رکھا جا رہا، اگر نہیں لکھوائے تو یہ مجرم بھی ہے، گناہ گار بھی ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، تو گواہ کر لیا کرو ورنہ کسی لکھنے والے کو نقصان دیا جائے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ گواہ کو اور نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ، کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہیں دے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا، تمہارے لیے برائی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ تمہارے لیے حکم فرماتا ہے، تمہیں سکھا رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وَإِنْ كُنْتُمْ، اگر تم سفر میں ہو، وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور لکھنے والا موجود نہ ہو تو اگر ہو تو قبضے میں دے لو، یعنی پھر کوئی چیز گروی رکھ لو، اس کی جسے آپ دے رہے ہو، قرض دے رہے ہو یا کوئی چیز دے رہے ہو تو اس کی وہ چیز اپنے قبضے میں کر لو۔ کاتباً فریحان مقبوضہ فإن أمین بعضکم بعضا فلا يؤدی الذی اؤتمن امانتہ ولیتق اللہ ربہ، اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا، امانت دار سمجھا تھا، اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ۔ جب وہ تمہاری وہ امانت دے تو اس کی وہ چیز جو تم نے رکھی ہے اسے واپس کر دو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو چھپاؤ مت۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہ گار ہوگا، وہ جانتا تو ہے، اس کا دل تو بتاتا رہے گا کہ تو نے بات چھپا لی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے، زمینوں میں جو ہے، آسمانوں میں جو ہے، وہ اللہ ہی کا ہے، مالک تو اللہ ہی ہے، حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو گے جو کچھ تمہارے جی میں ہے، چاہے تو تم اسے ظاہر کرو، أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یا اسے چھپاؤ جو تمہارے جی میں ہے، اللہ تم سے اس سب کا حساب لے لے گا۔ جو بات تمہارے دل میں، چاہے اسے ظاہر کرو یا نہ کرو، اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو سب معلوم ہے، اسے سب روشن ہو، تم سے اس کا حساب لے لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے گا، اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، بخشش کر دے گا، اور جسے چاہے گا عذاب کر دے گا، سزا دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہی کا اختیار و اقتدار ہے ہر چیز پر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو لوگوں سنو، رسول ایمان لائے اس پر جو ان کے رب کے پاس سے ان پر اترا۔ تو رسول تو پہلے خود اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس
وہی آتی ہے، اللہ کے پیغام آتے ہیں، پہلے وہ ان پر خود ایمان لاتے ہیں، من ربہ والمؤمنون، اور جو بھی ان پر ایمان لے آتے ہیں اہل ایمان، رسولوں کے ایمان کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان کا ذکر کر دیا اللہ پاک نے، تو جو بھی ان پر ایمان لے آتے ہیں مومن، سب پر ایمان لے آتے ہیں وہی مومن ہیں۔ کلٌ آمن باللہ، سب نے مان لیا اللہ کو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کو، وکتبہ، اس کے تمام فرشتوں کو اور تمام کتابوں کو، ورسلہ، اور اس کے سارے رسولوں کو، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ کہتے ہوئے مانا کہ ہم کسی رسول میں بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا، اور بولے ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی، غفرانک، ہمیں معاف کر دے، ربنا، رب ہمارے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف سب کو لوٹنا ہے، تیری طرف سب کو پھر کر جانا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتا ہے، جس کو جیسا جیسا دیا ہے اسی طرح سے اس سے حساب ہوگا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو اس کا فائدہ ہے، اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے بھلائی ہے، جس نے اچھا کام کیا، اور اچھا کام کیا ہے مسلمانوں، اللہ رسول کی فرما برداری اچھا کام ہے، برائی کو چھوڑنا بھی اچھا کام اور نیکی کرنا بھی اچھا کام ہے۔ تو اور اس کا نقصان ہے جو برا کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کا نقصان ہے جس نے برائیاں کی، اس کا نقصان ہے جس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، کسی اور کا نہیں، اسی کا نقصان ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑنا، انا نسینا واخطانا، ہماری ان غلطیوں پر جو ہم سے بھول سے ہو جائیں یا ہم کسی میں چوک جائیں ان پر ہمیں مت پکڑنا، درگزر فرما دینا۔ ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھنا، علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا، جس کی ہمیں سہار نہ ہو سکے۔ اے ہمارے پروردگار ہم پہ ایسا بوجھ مت رکھنا، ایسا وزن مت رکھنا جس کی ہم سہار نہ کر سکیں، جیسا کہ تو نے ہم سے پہلوں پر رکھا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں سہار نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، ہماری بخشش کر دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر دے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔